بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سیف الرحمان۔ آج ہم ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ہربل سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں ساپامیٹو کے بارے میں، ساپامیٹو کو سیلولیٹا بھی کہا جاتا ہے اور سیرونا ریپینس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، ہماری باڈی پہ کن کنڈیشنز میں استعمال ہوتا ہے، ہماری باڈی میں ایسے کیا واقعات رونما ہوتے ہیں، یا ایسی کون سی ڈیزیز ہوتی ہیں، یا ایسی کون سی ایب نارملٹی ہوتی ہیں جس میں ساپامیٹو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جب بھی آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ غدود کا بڑھ جانا، جب غدود بڑھتا ہے تو اس میں ڈاکٹر بہت سارے میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، جس میں ٹیمسولوسین ہے، آپ کی الفازوسین ہے، اور بھی میڈیسن ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں تاکہ غدود جب بڑھ جاتا ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے 5 الفا ریڈکٹیز، جب وہ انزائم کنورٹ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون سے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون میں، تو کیا کرتی ہے کہ یہ نارمل ایک فزیولوجی بنتی ہے۔ جب یہ انزائم انہیبٹ کرتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کو ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون میں، تو آپ کے جو پروسٹیٹ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو کم کرتا ہے تاکہ آپ کا جو پیشاب ہے وہ بھی آرام سے آ جاتا ہے، پیشاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پیشاب میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، عام طور پہ زندگی چلتی ہے۔ ساپامیٹو سیلولیٹا سیرونا ریپینس کا رول کیا ہے؟ دراصل کیا کرتا ہے ساپامیٹو 5 الفا ریڈکٹیز انہیبٹ کرتا ہے، اس کو روکتا ہے انزائم کو، اور جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہوتا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون میں، اس کو کنورٹ کرتا ہے۔ ساپامیٹو دراصل ایک جھاڑی نما پودا ہوتا ہے جو کہ موسٹلی امریکہ میں پایا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جس میں پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بیری لائک جو ہے وہ بیر نما اس کے جو فروٹس ہوتے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے اس ایکسٹریکٹ کو استعمال ہوتا ہے ایز الٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ۔ ساپامیٹو استعمال جب ہوتا ہے اس میں پروسٹیٹ کا بڑھ جانا اور میل سیکسول ایکٹیویٹی کا کم ہو جانا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پینفل مینسٹرل جب ہوتی ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سم ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انفرٹیلٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور لیکٹیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ساپامیٹو کا جو میکینزم آف ایکشن ہے وہ بند کرتا ہے ٹیسٹوسٹیرون 5 الفا ریڈکٹیز انزائم کو، جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کو کنورٹ کر کے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون میں، اور جو بھی اینڈروجینک ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے میل میں، آپ کے جو ہیئر جب لاس ہوتے ہیں اس میں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ہیئر لاس جب ہوتے ہیں تو اس میں ریسپٹرز کو بلاک کرتے ہیں تاکہ میل بلیڈنس پیٹرن جو ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو سکے، اور انگزائٹی اور اسٹریس کے لیول کو کم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے میل کی جو سیکسول پرفارمنس ہے اس میں بھی یہ بہت اہم رول پرفارم کرتا ہے۔ ساپامیٹو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں استعمال نہیں کرنا؟ پریگننسی جب بھی ہو پریگننسی سے اوائڈ کروانی ہے، پریگننسی میں ساپامیٹو نہیں دینا، بچوں کو نہیں دینا، اور جب بھی سرجری ہو اس سے 2 ہفتے پہلے ڈسکنٹینیو کر دینا ہے۔ ساپامیٹو بہت ساری میڈیسنز ہیں جس کے ساتھ ساپامیٹو میڈیسن کو نہیں دینا، اس میں اینٹی پلیٹلیٹس ہو گئی، اینٹی کوگولینٹس ہو گئے، کنٹراسیپٹیو ڈرگس ہو گئے، آپ کے ہارمونل ریپلیسمنٹ جو تھراپی ہو گئی، اس کے ساتھ ساپامیٹو کو استعمال نہیں کرنا۔ ساپامیٹو کے نقصانات ہیں، نقصانات آپ کو بلیڈنگ ہونا، ہیڈ ایک، سر کا درد ہونا، اسٹومک ڈسٹرب ہونا، کانسٹیپیشن قبض وغیرہ کا ہونا ساپامیٹو میں عام پایا جاتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ساپامیٹو لیں آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اپنے فارماسسٹ سے ضرور مشورہ کریں، اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ضرور مشورہ کریں۔ ساپامیٹو کی ڈوزیج کیا ہے؟ ساپامیٹو 1 سے لے کر 2 گرام تک آپ لے سکتے ہیں۔ 320 mg لائپوفلیک ایکسٹریکٹ ڈیلی لے سکتے ہیں، یا 160 mg ٹوائس ڈیلی
آپ لے سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے۔ جب بھی آپ الٹرنیٹیو میڈیسن لیں یا کنونشنل آپ میڈیسن لیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اپنے فارماسسٹ سے ضرور مشورہ کریں اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ضرور مشورہ کریں۔ ڈاکٹر سیف الرحمان سائننگ آف۔